میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے ایسا نسخہ بھی دیا ہے، ایسے کلمات طیبات بھی سکھائے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی دور ہو سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی بیماری سے شفا بھی مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے آقا حضور کی بارگاہ میں نابینا صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں ادعو اللہ ان یعافینی، اے رب کے محبوب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور کے صحابی اکیلے بیٹھ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں خود دعا کرتے، مناجات کرتے، آہوزاری کرتے، سجدے کرتے، رب کو یاد کرتے اور پھر اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے، یا اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے، یا اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ خود بھی تو کر سکتے تھے لیکن خود دعا نہیں مانگی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں تاکہ مجھے بینائی مل جائے، میری بینائی واپس لوٹ کے آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا، صحابی جانتے تھے کہ ساری کائنات دعائیں کرے، میں دعا کروں، کوئی بندہ دعا کرے، ہر بندے کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن رب کے محبوب کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ رب کے محبوب کی زبان سے جو دعا نکلے اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لیے خود دعا نہیں کی۔ ہم جو اللہ کے ولیوں کے پاس، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبانیں پاک ہیں، ان کی زندگی پاک ہے، ان کا ظاہر اور باطن پاک ہے، ہماری دعائیں شاید قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرما دیتا ہے، بندے کا بیڑا ضرور پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے ہم ولیوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اساتذہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے والدین سے دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا اثر رکھتی ہے۔ تو حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ اب جس وقت صحابی رسول نے یہ عرض پیش کی، یہ تمنا پیش کی، میرے آقا حضور سرکار مدینہ دو آپشن دیے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یار وفا، اے میرے یار وفا ان شئت اخرت لک فہو خیر، اے میرے یار وفا اگر تو چاہے میں دعا کو مؤخر کر دوں، میں دعا نہ کروں، دعا مؤخر کر دوں، فہو خیر، اگر دعا نہیں کروں گا تیری بیماری اسی انداز میں رہے گی، فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس بیماری کے بدلے میں، اس بینائی نہ ہونے کے بدلے میں اللہ تجھے کوئی بہت بڑی خیر عطا فرمائے، کوئی بہت بڑا انعام عطا فرمائے، کوئی بہت بڑی نعمت عطا فرمائے۔ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، دوسرا آپشن میرے آقا حضور نے یہ دیا، فرمایا صحابی اگر صبر کر سکتا ہے تو صبر کر لے، اگر صبر نہیں کر سکتا تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اگر چاہے تو صبر کر، جو کیفیت جو حالت تیری ہے اس کو رہنے دے، اگر نبینا ہے تو نبینا ہی ٹھیک ہے، تیرے لیے یہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تجھے کوئی بہت بڑا انعام دے دے، اور اگر چاہے تو میں دعا بھی کر دیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے آقا حضور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے آنکھیں ہی آنکھیں چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب اسی طرح حضور کی بارگاہ کے اندر ایک بڑھیا صحابی حاضر خدمت ہوئی، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آقا حضور میرے لیے بھی دعا فرما مجھے بھی شفا مل جائے۔ اب آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنی اس صحابیہ کو بھی دو آپشن دیے، میرے آقا حضور نے فرمایا اگر چاہے تو صبر کر، اسی بیماری کے اوپر صبر کر، برداشت کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں کل قیامت کے دن تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر چاہتی ہے نا تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے دنیا کے اندر اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ اب میرے آقا حضور نے صحابی کو بھی دو آپشن دیے اور صحابیہ کو بھی دو آپشن دیے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے۔ صحابیہ کی بات آئی، انہوں نے عرض کی آقا حضور میں صبر کر لیتی ہوں، آپ میرے لیے جنت کا اعلان فرما دیں، آپ جنت کا اعلان فرما دیں، میں اسی بیماری کے اوپر صبر کر لیتی ہوں، 4 دن کی بیماری ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آخر ایک نہ ایک دن زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن جنت اگر مل جائے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے جنت کا انتخاب کیا، انہوں نے آنکھوں کا انتخاب کیا۔ میرے آقا حضور نے صحابہ کی مجلس میں اس صحابیہ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، فرما اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور بات آئی صحابی رسول کی جن نے کہا نہیں مجھے آنکھیں چاہیے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یار وفا اگر تو آنکھیں لینا چاہتا ہے، اگر صبر نہیں کر سکتا ہے، اگر آنکھیں ہی لینا چاہتا ہے پھر ایسا کرو وضو کر کے کسی تنہائی کے مقام پہ کسی خلوت کے اندر چلے جاؤ، اکیلے جا کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر ایک دعا کرنی ہے، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت
मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुबदाली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिय्या। फरमाया मेरे यार वफा, ये दुआ है, ये कलिमात तय्यबात है, बावुज़ू होकर अकेले कमरे के अंदर तन्हाई के अंदर बैठ के ये कलिमात तय्यबात पढ़ो, अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हारी बिनाई को लौटा देगा। सहाबी रसूल ने रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर दुआ मांगी, हुजूर का वसीला भी पेश किया और हुजूर को निदा भी की, हुजूर की सिफारिश भी रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर पेश की। जब दुआ करके फारिग हुए, वापस हुजूर की महफिल के अंदर आए, जनाब उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अभी साहबी उठ के गए, थोड़ी देर गुजरी है, कोई ज़्यादा घंटे नहीं गुजरेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा अरसा नहीं गुजरा है, बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा है, अभी हुजूर की महफिल लगी हुई है, अभी महफिल ख़त्म भी नहीं हुई है, चंद लम्हे ही गुजरे थे। जब वो साहबी रसूल वापस पलट के आए, हमने क्या देखा, उनकी आंखें बिल्कुल सलामत थी, यूँ लगता था जैसे आंखों को कुछ हुआ ही नहीं। आए थे नबीना थे, लेकिन हुजूर की बारगाह से गए, जाकर दुआ मांगी, अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, अभी चंद मिनट गुजरे, उस्मान बिन हनीफ फरमाते जब वापस आए तो आंखें बिल्कुल सही सलामत थी। अब बाज़ार ये बात नामुमकिन है यार, बंदे की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए ना, हो सकता है किसी डॉक्टर के पास इलाज हो सकता है किसी हकीम के पास कोई इलाज हो सकता है किसी आमल के पास कोई इलाज हो, उसकी गई हुई बिनाई लौट आए, उसकी जो नज़र कमज़ोर हुई वो रिकवर हो जाए, या उसकी बिनाई मज़ीद तेज़ हो जाए, कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करे, कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल करे जिसकी वजह से उसकी नज़र मज़ीद तेज़ हो जाए, ये बात तो मानने के काबिल है। लेकिन एक बंदा सिरे से नबीना हो, हमारे मुल्क में कितने लोग नबीना है, पूरी दुनिया के अंदर कितने नबीना है, एक बंदा सिरे से नबीना, पैदाइशी नबीना है, अब उस बंदे का इलाज बज़ाहिर तो नामुमकिन है, लेकिन मेरे आका हुजूर ने ऐसा नुस्खा बताया, फरमा अगर नबीना बंदा भी ये इस नुस्खे के ऊपर, वजीफ़े के ऊपर अमल करेगा, अल्लाह के दरबार में दुआ करेगा, अल्लाह उसकी बिनाई को लौटा देगा, उसकी बिनाई लौट के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर याद रखना, ये वजीफ़ा सिर्फ नबीनों के लिए नहीं है, बल्कि बंदे को कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, किसी भी मुश्किल के अंदर बंदा ये दुआ मांगे, ये मुनाजात करे, इन कलिमात व तय्यबात को अपनी ज़ुबान से अदा करे, सिद्क़ के दिल से, सच्चे अक़ीदे और नज़रिए के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर करम फरमा देता है।